یہ کہانی صرف شعلوں اور چیخوں کی نہیں، یہ کہانی ہے اس ہیبت ناک خاموشی کی جو ایک دھماکے کے بعد چھا جاتی ہے، وہ خوف جو ایک لمحے میں جیتے جاگتے شہروں کو قبرستان بنا دے، اور ایک ایسی ایجاد جس نے انسان کے ہاتھ میں موت کی چابیاں تھما دی۔ نیوکلیئر ویپن، وہ جادوئی طاقت جو کسی ملک کے نقشے کو سپر پاور کی بلندی پر لے جاتی ہے اور دشمن کے دل میں وہ دہشت بٹھا دیتی ہے کہ اس کے سامنے سر اٹھانا خودکشی کے مترادف ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایٹم بم کی داستان محض ہیروشیما اور ناگاساکی کے ملبے تلے دبی ہے۔ اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں تو آپ نے اس کہانی کا بس ٹریلر دیکھا ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ آج ہسٹری ہائیو کے اس خاص سفر میں ہم آپ کو اس خفیہ دنیا کے پیچھے لے جائیں گے جہاں جینیس سائنسدان، چلاک سیاستدان، خوف کا سایہ اور بقا کی جنگ سب ایک ساتھ ٹکراتے نظر آئیں گے۔ کیسے ایک ایٹمی چنگاری امریکہ سے نکل کر ایشیا کے تپتے میدانوں تک پہنچی، کیسے بھارت کا سمائلنگ بدھا خاموشی سے مسکرایا، اور کیسے پاکستان نے گھاس کھا لیں گے مگر بم ضرور بنائیں گے کا نعرہ لگا کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ اس سب میں ہیرو کون تھا اور ویلن کون، یا شاید ہر کردار کبھی ہیرو رہا اور کبھی ویلن؟ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ اس سنسنی خیز سفر کا آغاز ہوتا ہے 1938 کے سرد موسم میں جرمنی کے شہر برلن میں، جہاں دو سائنسدان آٹو ہان اور فریڈ سٹراسمین لیبارٹری کے میز پر ایک ایسی تحقیق سے پردہ اٹھاتے ہیں جو کائنات کا توازن بدلنے والی تھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یورینیم کا ایٹم یعنی نیوکلیس تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس تقسیم سے نکلنے والی وہ انبلیویبل انرجی اتنی وحشی تھی کہ اس کے سامنے پہاڑ ریت کے ذرے اور ملک خاک بن کر رہ جائیں۔ یہ تھا نیوکلیئر فیوژن کا جنم۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی، خاص طور پر ان سائنسدانوں تک جو ہٹلر کے ظلم سے بچ کر امریکہ پہنچے تھے، جن میں آئنسٹائن بھی شامل تھے۔ انہیں خوف تھا اگر نازی جرمنی نے یہ ہتھیار بنا لیا تو انسانیت کا انجام لکھا جا چکا ہوگا۔ Und wir werden in unserem Zeichen wiedersehen. اسی خوف نے آئنسٹائن کو وہ تاریخی خط لکھنے پر مجبور کیا جو امریکی صدر روز ویلٹ کے نام تھا، ایک خط جس نے دنیا کا راستہ بدل دیا۔ اس خط کے بعد امریکہ نے ایک ایسا خفیہ پلان شروع کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، دی مینہٹن پروجیکٹ۔ یہ سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا، سب سے ایکسپینسو اور سب سے سیکرٹ پلان تھا۔ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے بہترین دماغ اکٹھے کیے گئے، اربوں ڈالر جھونک دیے گئے صرف ایک مقصد کے لیے کہ جرمنی سے پہلے ایٹم بم بنانا ہے۔ اور پھر جولائی 1945 میں نیو میکسیکو کے سنسان ریگستان میں وہ لمحہ آیا جس نے دنیا بدل دی، پہلا ایٹمی دھماکہ جسے کہا گیا ٹرینٹی ٹیسٹ۔ The film record has been heavily censored by the French authorities, but this picture یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے اپنے ہاتھوں میں قیامت پکڑ لی اور دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی جسے آج ہم کہتے ہیں دی نیوکلیئر ایج۔ یہ ایک ہسٹورک دھماکہ تھا جس کے بعد انسان کے پاس وہ طاقت آ گئی جس کا تصور بھی مائنڈ بلوئنگ تھا۔ یہ طاقت تھی جو انسان کی اپنی ڈسٹرکشن کے لیے کافی تھی، لیکن صرف ایک ماہ بعد اگست 1945 میں امریکہ نے یہ طاقت جاپان پر استعمال کر دی۔ دو ایٹمی بم لٹل بوائے اور فیٹ مین ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرا دیے گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے، پورے شہر وائپڈ آؤٹ ہو گئے۔ اور جب امریکہ نے دھمکی دی کہ اگلا بم ٹوکیو پر گرے گا تو جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ دوسری ورلڈ وار ختم ہو گئی، لیکن ایک نئی زیادہ خطرناک جنگ شروع ہو گئی، کولڈ وار۔ اس کھیل میں دوسرا کھلاڑی آیا، سوویت یونین۔ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ ایٹمی طاقت صرف اسی کے پاس اور یہ سیکرٹ برسوں تک محفوظ رہے گا،
لیکن حقیقت بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ سوویت لیڈر جوزف اسٹالن کے اسپائز خود منہاٹن پروجیکٹ کے اندر موجود تھے، وہ سب کچھ جان چکے تھے۔ جیسے ہی امریکہ نے پہلا اٹامک ٹیسٹ کیا، سوویت یونین نے بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام تیز کر دیا۔ انہوں نے صرف جاسوسی سے حاصل معلومات استعمال نہیں کی، بلکہ جنگ کے دوران کیپچرڈ جرمن سائنٹسٹ کی ایکسپرٹیز بھی استعمال کی۔ صرف 4 سال بعد 1949 میں سوویت یونین نے قزاقستان ڈیزرٹ میں اپنا پہلا اٹامک ٹیسٹ کیا، جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو شاک کر دیا۔ اب نیوکلیئر ریس میں مزید کھلاڑی شامل ہونے لگے، برٹن، فرانس اور چائنا۔ برطانیہ کی بات کریں جو کہ امریکہ کا الائے تھا، امریکہ نے اسے دھوکہ دے کر ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا۔ برطانیہ نے خود 1952 میں اپنا نیوکلیئر بم تیار کر لیا۔ Not until 10 seconds after the flash. فرانس نے اپنی آزاد فارن پالیسی اور نیشنل پریسٹیج کے لیے نیوکلیئر پاور بننے کا فیصلہ کیا اور 1960 میں پہلا اٹامک ٹیسٹ کامیاب کیا۔ The film record has been heavily censored by the اب چائنا نے بھی سب کو سرپرائز کیا۔ وہ امریکہ کا دشمن بھی تھا اور سوویت یونین سے اختلاف بھی رکھتا تھا۔ اس نے صرف 1964 میں اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ مکمل کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ ڈینجرس گیم صرف چند ممالک تک محدود نہیں رہا۔ یہ تھے پہلے 5 بڑے کھلاڑی، P5 پرماننٹ ممبرز آف دا UN سیکیورٹی کونسل، جن کے پاس ویٹو پاور بھی موجود تھی، اور پھر انہی 5 نے 1968 میں ایک معاہدہ کیا، NPT نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی۔ سادہ الفاظ میں اس معاہدے کا مطلب تھا ایٹم بم اب ہمارے پاس ہے، اب دنیا میں کوئی اور ملک ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ یعنی ایک کلب تھا جس میں جو شامل ہو گیا وہ ہو گیا، باقی سب کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ لیکن کیا دنیا ان کی بات ماننے والی تھی؟ خاص طور پر وہ ملک جو خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ کلب کے دروازے تو بند تھے، مگر کچھ ملک پچھلے دروازے سے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں اسرائیل اور بھارت نمایاں تھے۔ NPT موجود تھی، دنیا اسے سائن کر رہی تھی، لیکن یہ دونوں ملک نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اپنے خفیہ ایٹمی پروگرام تھے۔ پہلا ملک اسرائیل، وہ واحد فیک ملک جس نے آج تک نہ یہ تسلیم کیا اور نہ ہی تردید کی کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے۔ یہ پالیسی کہلاتی ہے ڈیلیبریٹ ایمبیگوٹی، یعنی جان بوجھ کر ابہام کرنا۔ لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے پاس سینکڑوں نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ ہتھیار کیسے تیار کیے؟ اس میں اس کی مدد کی فرانس نے۔ 1990s میں فرانس نے اسرائیل کو ایک نیوکلیئر ری ایکٹر بنانے میں سپورٹ دی تھی، بجلی پیدا کرنے کے نام پر، جو ڈیمونا اسرائیل کے نیگیو ڈیزرٹ میں واقع تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر یہ پلان صرف الیکٹریسٹی جنریشن کا تھا تو پھر اسے ٹاپ سیکرٹ کیوں رکھا گیا؟ اسی وجہ سے امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے اسرائیل پر پریشر ڈالا، مگر اسرائیل مسلسل ڈیلے کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 یا 2 فیک انسپیکشنز بھی کروا دیے۔ جب کینیڈی کا اسیسینیشن ہوا تو بعد کے امریکن پریزیڈنٹس اسرائیل کے ساتھ کافی لینیٹ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل نے 1967 تک اٹامک بم بنانے کی کیپیبلٹی حاصل کر لی تھی۔ یہ راز سال 1986 میں سامنے آیا جب ڈیمونا میں کام کرنے والے ایک ٹیکنیشین نے تمام سیکرٹس ایک برٹش نیوز پیپر کو لیک کر دیے، جس کی وجہ سے اسے بعد میں 18 سال قید کی سزا دی گئی۔ دوستو، جب اسرائیل خفیہ طور پر اٹامک پروگرام چلا رہا تھا، ہزاروں میل دور ایک اور ملک بھی اسی نیوکلیئر ریس میں شامل ہو رہا تھا، مگر وہ کون تھا اور اس نے دنیا کی نظروں سے چھپ کر یہ سفر کیسے شروع کیا؟ یہ راز ابھی باقی ہے، اور اس کہانی کا سب سے سنسنی خیز حصہ سامنے آئے گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب